السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ تو پھر کیا ہے، وہ بھی چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اصل کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ ما ہداکم ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، اور ایک تو تمہیں اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دلا دے گا، دکھا دے گا، چلا دے گا۔ ہدایت کو پانا ایسے ہی ہے، دکھا، چلا اور منزل پہ پہنچا۔ یہ تین چیزیں ہماری ہدایت کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اگر ہم آس کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہدایت، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں گائیڈ کر کے ہدایت کیا ہے، پھر اس پہ چلنے کی استقامت بھی دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھ تو لے پھر چلے ہی کوئی نہ، اور پھر سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچا دے۔ قرآن ایک ایسا نیویگیٹر ہے جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا ہے۔ دنیا میں نیویگیشن لگاتے ہیں نا اپنی گاڑیوں میں، تو کیا ہوتا ہے، سنتے ہیں اس کو کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ اگر نہیں سنیں گے تو لاسٹ ہو جائیں گے۔ ایک غلطی کی ایک ٹرن جو ہے نا، 1 سیکنڈ کی ٹرن کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ روڈ پہ نکلے ہیں تو گو میں ڈرائیور نہیں ہوں، لیکن اتنا پتہ ہے ایک ہلکی سی ٹرن جو لے لیتا نا بندہ، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ واپس آنے کے لیے پتہ نہیں کتنے راہ سے واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لیڈ کرتا ہوں، تمہیں ہدایت دیتا ہوں، تمہیں رہنمائی دیتا ہوں، تاکہ اس قرآن کے ذریعے اور تمہارے اندر کیا آ جائے، شکر گزاری آ جائے۔ ٹھیک، قرآن کو دیکھ کے آنیسٹلی قرآن کو دیکھ کے بات سمجھیں گے نا، کوئی بات ہی ممکن نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آخری آیت ہے، اس کو کر کے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو 5 منٹ کا میں گیپ دوں گی، بریک دوں گی، تھوڑا ایکٹی کر لیں، پانی کا گھونٹ پی سکتے ہیں پھر اس میں۔ ٹھیک ہے، ابھی روزے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے، اوہ سبحان اللہ کتنا پیارا ورڈ ہے، عبادی۔ ماں کہتی ہوں میرا بیٹا، تو بیٹا پہلے سے بکھر کے اور پھول جاتا ہے کہ ہاں میری ماما نے مجھے پیار سے بلایا۔ اللہ کہتے ہیں عبادی، میرے بندے، اے میرے پیارے نبی، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں میں بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ یہ منہ سے بات نکلی نا، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ فزیکلی ہمارا یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ اپنی ذات کے ساتھ وہ ہمارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ اپنی ذات کے حوالے سے ہمارے قریب نہیں، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی اتھارٹی کے حوالے سے، اپنی شان کے مطابق ہمارے قریب ہے۔ اس کی شان کو ہم سمجھ ہی نہیں پا سکیں گے، تو وہ ہمارے قریب ہے۔ تو بس کیا کرے بندہ، جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حق میں چیزیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہیں، اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو اگر قبول نہیں ہوتی پھر بھی اس کا بینیفٹ ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت حیادار ہوں، میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو ملتا ضرور ہے۔ وقتی طور پہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ مجھے یہ گاڑی، مجھے یہ گاڑی، مجھے گھر یہ دے دے، ہو سکتا ہے وہ ان فیوچر ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے دنیا میں تو نہیں دیا، لیکن اس کا بینیفٹ کیا دیا، بہت سارے گناہ ہماری زندگی سے ہٹا دیے، مٹا دیے، اور اس کا ثواب، اس کا اجر ہماری آخرت کے لیے سمیٹ دیا۔ یہاں تک کہ جب بندہ مومن وہاں پہ اپنے ان دعاؤں کے بدلے میں وہاں اپنا پایا ہوا اجر سمیٹے گا نا، تو وش کرے گا یا رب میرا جسم پیپ سے بھر جاتا، زخموں سے بھر جاتا، اور میں اس پہ دعائیں کر کے تجھ سے
یہ درجات پاتی رہتی. یہ دعا کا اثر ہے. تو کبھی بھی دعا مانگنے سے دیر نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے، اللہ سے مانگنے والے بہت پسند ہیں، بندوں سے مانگنے والے پسند نہیں ہیں. اللہ کو اپنے سے مانگنے والے بہت پسند ہیں. دعا کو ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے، اور دعا کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں اچھا ابھی تو میرے پاس وضو نہیں ہے، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں تو یہ کاری میں کو نہیں. جب بھی دل میں خیال آئے اپنے رب کا، اپنی پریشانیوں کا، اس سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. ڈائریکٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. دل میں باتیں کریں. سفر میں آتے جاتے مجھے تو خود بہت الحمدللہ میرا ایک کہتے خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے جب میں سفر کہیں کروں تو بس کہتے نا سب سے آف ہو کے ذرا اللہ سے تعلق بنا لوں. دل میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی والی باتیں کریں، پیار والی باتیں کریں. اپنے غم اور ہم کو دکھائیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ جو کہ جانتا ہے. اپنے دل کی تسلی کے لیے یا اللہ نکال دے مجھے اس سے، میں بھٹک گئی، مجھے پریشانی میں پڑ گئی، مجھے اس سے نکال دے، معاف کر دے، مجھے راہ ہدایت دیتے، مجھے لیڈ کر، مجھے اس سے نکال. کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کے کام کریں، انشاءاللہ اس میں سکسیس ہوتی ہے. تو اللہ سے رابطہ اس طرح مضبوط کرنا کہ اس سے ہمیں باتیں کرنے کی عادت ہو جائے، اس سے مانگنے کی عادت ہو جائے. تو جب بندے اللہ سے اتنا خوبصورت ذکر کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا تو اللہ ضرور عطا کرنے والا ہے. لیکن 2 شرطیں ہیں. دیکھیے ذرا قرآن کی طرف. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. آئندہ سب نے اچھا اپنے جو دورہ قرآن سننے آنا، جیسے کچھ ساتھی نے الحمدللہ قرآن لیا ہوا ہے، کچھ کے پاس شاید موبائل میں کھلا ہوا ہے، لیکن ایک نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں، قرآن بھی کھول کے رکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر آپ کو دیکھیں گے یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن دل پہ اترے گا، اور دل پہ اترے گا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا، اس کی بات ہمیں سنتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنتا ہوں. دیکھیں اس شرط کے لیے تو اس مومن کی شان ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کافروں کے بھی سن رہا ہے. یہ نہیں کہ کسی کو اس شرط کے بغیر وہ سن نہیں رہا، دے رہا، ان کو بھی دے رہا ہے. لیکن اللہ کا اسپیشل بندہ بننے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو سمیٹنے کے لیے، اللہ کی جنت الفردوس میں پہنچنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. بس چاہیے کہ وہ میری دعوت پر کیا کرے؟ لبیک کہے. اللہ کہتا ہے فجر کا ٹائم ہے، اٹھ جا، چھوڑ دے بستر. اور ہم کہتے ہیں نہیں نیند بڑی پیاری ہے، باہر سردی ہے، گرم بستر کیسے چھوڑوں، اٹھ کے پڑھ لوں گی. یہ شرط ہے ایک مومن کے لیے کہ جب میں پکارتا ہوں نا، جب میں رول ریگولیشن میں نے بنائے تمہاری بہتری کے لیے بنائے، تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اس وقت پہ اپنے آپ کو لبیک کہہ کے اٹھ جانا چاہیے. پھر وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پہ ٹرسٹ کرو، مجھ پہ ایمان لاؤ. اعتقاد جو ہے نا، اعتماد جو ہے انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے. جس ڈاکٹر پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اچھا نفس شناس ہے، تو گھر بیٹھے جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تھوڑا سی فیلنگ آتی ہے جیسے بہتر ہو رہی ہے. تو ٹرسٹ کرنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ 2 کام کرنے ہوں گے. اللہ کے احکامات کو سنتے لبیک کہنا، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، تاکہ ان کو کیا مل جائے؟ لعلہم یرشدون. اس طرح پھر ان کو رشد مل جائے گی، اس طرح ان کو پھر ہدایت مل جائے گی، اس طرح پھر وہ راہ راست پہ آ جائیں گے. اس طرح وہ اپنی بھٹکنے والی پوزیشن کو چھوڑ کے ہدایت کی پگڈنڈی پہ چڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنی منزل کے قریب سے قریب تر ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہتے ہیں نا روزہ میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں دوں گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو قیامت والے دن جنت میں خاص طور پہ خاص دروازے الریان سے داخل کیا جائے گا. اور بہت اعلیٰ اور خوبصورت درجہ ہے وہ، اس میں بغیر روزے دار نہیں داخل ہوئیں گے، وہ ان کے لیے بند ملے گا. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں لیولز ہیں نا جنت میں بھی، کچھ کو وہ غلمان جو خدمتیں کریں گے، کچھ کو یطوف ولدان کریں گے، اور کچھ کہتے اللہ تعالیٰ کہ ان کو اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤں گا خود. اللہ ان کو اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرنے والے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکارتے ہیں، اس کا جس طرح اللہ ہمیں پکارتے ہیں ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. تو وہ آیت ہے، آیت سورۃ الدہر کی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے
اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے گا. جس کو یہ نصیب میں مل جائے. دیکھیں جنت والے جب جنتوں میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ٹھنڈے ہوئیں گے, اتنے خوش ہوئیں گے, اتنی اس کو ان کی فرحت محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ راضی ہے, اللہ نے اتنا خوبصورت دیا کہ ہمارے دل نے سوچا نہیں, آنکھ نے دیکھا نہیں, کان نے کبھی سنا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے وہ پایا جس کا تم سے وعدہ تھا؟ وہ کہیں گے یا رب کیوں نہیں, بلکہ بڑھ کے پایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تجھے کچھ اور بتاؤں. پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. سبحان اللہ. جب دیدار کرے گا نا انسان اللہ کا تو وہ جنت کی کتنی خوبصورتی ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا تھا. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی نیچے ہو جائے گی اللہ کے دیدار کے. تو اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار بھی کروائے گا. جس نے اللہ کی خاطر نیکیاں کی, جس نے اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑا, جس نے اللہ کی خاطر اللہ کا تقوی اڈاپٹ کیا, جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جما کے رکھا, اللہ اس سے دوستی کر لے گا. تو اللہم اجعلنا فیہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ بتن کیجیے. چلیے اتنی دیر تکبیرات کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة. چلیے یہ تو تھا ہم نے قرآن کے حوالے سے روزوں کی ایک ترتیب دیکھی, سنی, اس کی فرضیت کا مقصد جانا. اب تھوڑا حدیث کے حوالے سے ہم بات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھک تو نہیں گئے؟ چلیے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے جو بات رکھوں گی کہ شرعاً جو روزے کی تعریف ہے نا اس میں ہے کہ اس دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء یعنی کھانے پینے, فسق و فجور اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرنا, بچنا, رک جانا. اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کے طلوع غروب تک کا وقت ہوتا ہے. اور پھر نیت جو ہے نا اس میں خاص طور پہ شامل حال ہونی چاہیے. تھوڑی سی تمہید باندھوں گی, اس کے بعد حدیث پہ چلے گا. نیت جو ہے نا, نیت ہماری اخلاص والی ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کرنا ہو تو نیت پیچھے اگر بیڈ ہے نا تو وہ کام جو ہے بظاہر ہو تو جائے گا لیکن اس کا اثر نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب نیت رکھ کے ہم خالص کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا, پورا اجر ملے گا, پورے سے بھی زیادہ اجر دینے والا رہتا ہے. پھر یہ روزوں کی جو فرضیت ہے نا, جو حتمی فرضیت ہے, یہ 2 ہجری میں اور ہجرت کا دوسرا سال تھا, اور اس میں یہ نازل کیے گئے تھے, یعنی فرضی حکم جو ہے نا 2 ہجری میں نازل کیا گیا تھا. پھر یعنی 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر فوت ہوتے ہیں نا اسی مہینے میں, لیکن 2 ہجری میں یہ نازل ہوا تھا فرضی حکم. پھر اس میں تقویٰ کی ہمارے پاس بہترین ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ روزے کے ذریعے جہاں انسان حلال سے بچ سکتا ہے وہاں حرام سے بھی بچنا چاہیے اس کو, اور روزہ رکھ کے پھر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جہاں انسان پھر روزہ رکھ کے حلال سے بچ سکتا ہے وہاں حرام سے بھی بچ سکتا ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں حرام سے بچنے کے لیے. حرام طریقے, حرام اسباب ہم حرام کمائی کے ذریعے سارے ختم کر دینے چاہیے زندگی میں, کیونکہ اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو پھر انسان حلال پہ رہ کے بھی حلال کی طرف نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی طرف آتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں, اور پہلے سفر کی حال ہے. یہ آج کا سفر تو ہے نا کہ ہم نیٹ اینڈ کلین ادھر سے نکلتے ہیں, نیٹ اینڈ کلین ادھر پہنچ جاتے ہیں. جو پہلے زمینی سفر ہوتے تھے اس میں ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا. تو پھر کہ اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, تو پھر اس کی اب بات نہیں سنی جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بات پھر کیوں کر قبول ہو, اس کی بات پھر کیوں کر قبول ہو کہ اس کا پینا حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کا اوڑھنا حرام. اگر ہم چاہتے ہیں نا نمبر 1 کی جو ہے اپنے علاوہ اپنے بعد اپنی اولادوں کی فکر تو ہم پہ بہت ہے. ایسے ہی ہے نا, اپنی فکر بھی ہم اتنی ڈیپ نہیں سنسیئر ہو کے کر رہے ہوتے جتنی اپنی اولادوں کی کر رہے ہوتے. تو کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حلال لقمے کی کمائی کو پہ راضی ہو جاؤ, حلال کماؤ اور حلال کھلاؤ, پھر اللہ پہ چھوڑ دو, دیکھنا رب بچے کبھی نہیں بھٹکیں گے. ہم دیکھتے ہیں, ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں درختوں کے پتوں کے اوپر سے, روٹ ساری گندی پڑی ہوئی ہے, غلاظت میں ہے, حرام چیزوں سے ہے نپی تلی ہوئی, ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیکھتے. تو یہ چیز بھی نوٹ کرنے والی کہ روزہ جو ہے اس بات کی ٹریننگ کرواتا ہے کہ جہاں تم اللہ کی مرضی کے اوپر حلال پہ آ کے رک سکتے ہو تو وہاں پہ اس کی مرضی کے اوپر رہتے ہوئے 11 مہینوں میں حلال کمائیوں پہ بھی رہ سکتے ہو, حرام سے بچ سکتے ہو. پھر حلال ذریعہ جو ہے نا حلال کمائی وہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے. جب یہ رضائے الہی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس میں پھر یقینی بات ہے ہمارے عمل قبول ہوتے ہیں. اور کچھ کسی نے پوچھنا تھا؟ چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.